ویلکم ٹو ذوق یقی. میں محمد شمیم حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جو پی ایچ ڈی اسپیشل کلاس ہے ریسرچ میتھڈولوجی کی، اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کو ریوائز کرواؤں گا، اور میں نے تفصیل سے اپنا پیڈ گروپ میں پڑھا چکا ہوں. اس کے علاوہ میں نے نوٹس وغیرہ بھی وہاں بھیج دیے ہیں. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر چکے ہیں تو آپ کو کبھی بھی ریسرچ کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریسرچ آپ فرسٹ پیپر کی تیاری کرتے ہیں وہی ریسرچ عربک میں بھی پوچھا جاتا ہے. کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، بس جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ ٹرمینالوجیز پوچھ لیتے ہیں جس میں تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے مراجع و مصادر، ببلیوگرافی، یہ سب آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی، تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں پہلے سے تو میں پی وائی کوز وغیرہ میں ساری چیزوں کو کور کروا دیا ہوں. جینو کی 2 سال کے پیپر ایم فل اور پی ایچ ڈی ملا کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کس طرح کے کویشچنس آتے ہیں. تو آپ کے جا کے پی وائی کو بھی دیکھ لیں گے تب بھی حل ہو جائے گا، اور اس کو دیکھنے سے بھی حل ہو جائے گا. تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ میں بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ کرواتا رہتا ہوں، اور ایک سے ایک نئی سیریز اور نئے آئیڈیاز آپ کو شیئر کرتا رہتا ہوں. ایک اپروچ سکھاتا ہوں جس سے آپ کر سکیں. اور آج ہی انشاءاللہ میری ایک ویڈیو آنے والی ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایگزام کو کس طریقے سے کریں، کویشچن کو کیسے کریں، کیسے کرنا ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے، جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے والا ہوں. تو دیکھیں، اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ میں نے سرپرائز کا اعلان کیا ہے. یہ پرائز ملے گا آپ لوگوں کو اگر میں ہر ویڈیو میں جیسا کہ کویشچن پٹ اپ کرتا ہوں اس کا آنسر آپ کو دینا رہے گا. سمپل صحیح جواب آپ کو کمنٹ باکس میں، اور جتنے بھی لوگ کمنٹ کریں گے جواب دیں گے میں سب کو انعام دوں گا، بٹ جو جیسے رہے گا اس حساب سے. اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری چیزوں کو فری آف کاسٹ کر رکھا ہے. جیسے کہ میں نے فضل حق خیر آبادی کو پڑھایا تھا فری آف کاسٹ آپ لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے تشبیہ ضمنی میں پڑھا رکھا ہوں. اسی طریقے سے یہ میری جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں نے بتایا ہے کہ ہول سلیبس کو کیسے ریوائز کریں، کیا طریقہ اپنائیں. 100% ورکنگ ٹرکس ہے اور 100% آپ کو کام آئے گا. یہ ویڈیو آپ بالکل بھی مس نہیں کریں، ضرور دیکھنا ایک بار. آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے. آپ کو آئیڈیاز آئیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں اب بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم نے جتنا پڑھ لیا ہے وہ انف ہے، بس ہم کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ مدرسۃ الدیوان و شعر و حر میں نے فری آف کاسٹ آپ لوگوں کے لیے لانچ کیا ہے. مدرسۃ الرمزیہ وغیرہ میں نے پیڈ میں پڑھایا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں میں فری آف کاسٹ اپنے چینل سے شیئر کرتا رہتا ہوں، جسے شاہ اللہ مودودی دہلوی کیا ہے. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، مجھے میسج کریں. میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. تو چلتے ہیں، کرتے ہیں اپنی کلاس. ہم اس میں عربک میں پڑھنے والے ہیں چیزوں کو بہت ہی شارٹ میں، بس کہ کیا کیا ہوتا ہے، موٹی موٹی چیزیں. ہم لوگ زیادہ پڑھنے کے چکر میں موٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہوتا ہے ایگزام میں کہ ایسے ہی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو کویشچن بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے کویشچن آیا تھا. اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے آرٹیکل اور بکس ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر سکتے ہیں، یا اپنا نمبر مجھے دے دیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، یا آپ مجھے خود میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. بٹ کسی بھی طریقے سے میں آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں. تو جس میں سارے ووکیبلری ہیں انگلش عربک، جیسے ڈیڈکٹیو، انڈکٹیو، جس کو استنباطی، استقرائی، استدلائی، کیسے کس کو کیا بولتے ہیں، اور جس کو ہم مانتے ہیں ایگزپشنس مانتے ہیں اس کو کیا کہیں گے، فرضیات کہیں گے یا کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، احصائیہ کو اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں. اور اسی طریقے سے امپیریکل ریسرچ ہوتا ہے جو تجربہ بیسڈ ہوتا ہے، جسے ایکسپیرینس جس کو ہم تجربیہ بولیں گے. تو ایسے ہی سارے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اس کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو ریسرچ کی ٹرمینالوجیز ہے اس پر میں ویڈیو جلد سے جلد لانچ کر دوں تاکہ آپ کے ایگزام سے پہلے وہ آپ کو مل جائے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. دیکھیں، کہہ رہے ہیں ہوا تقریر، مطلب بحث کیا. سب سے پہلے بحث کی تعریف دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریر ایک رپورٹ ہوتا ہے، وافن، ٹھیک ہے، یقدمہ باحث عن عمل تعہدہ واتمہ، يشمل جميع مراحل الدراسة منذ أن كانت فكرته حتى صارت نتائج مدونة مرتبة مؤيدة بالحجج والبراہین. سمپل ہے، آپ کی کوئی فکر ہوتی ہے، آپ کی کوئی سوچ ہوتی ہے، جو تھاٹ ہوتی ہے، اس کو آپ ایک رپورٹ کی شکل میں مکمل طریقے سے اس کو پوری کرتے ہیں، اور اس کو حجج اور براہین یعنی دلیلوں سے، جس کو ہم بولتے ہیں بیانات یعنی ڈیٹا سے، انالیسس کے ذریعے سے، اور ٹھیک ہے رزلٹ کے ذریعے سے اس کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں یہی بات اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی جو ایک فکر ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، نتائج مدونہ مرتبطہ مؤیدہ. ٹھیک ہے،
کہ مرتب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سپورٹیو ہو جاتی ہے ان دا سینس کہ مطلب مضبوط ہو جاتی ہے، اور حجج اور براہین سے وہ مزین ہو جاتی ہے دلیلوں کے ذریعے سے۔ یعنی آپ جو ریسرچ کریں گے ایسا نہیں کہ آپ بھی آ کے کچھ بول دیں پھر آ کے کوئی اس کو غلط کر دیں، نہیں، آپ جس بیس پر کریں گے وہ بیس بھی آپ بتائیں گے، جو طریقہ اختیار کریں گے وہ بھی آ کے بتائیں گے۔ اب بعد میں کوئی آنے والا ہوگا تو اس طریقوں کو رکھ کر اگر اس میں کوئی خامی آئے گی تو وہ اس میں کرٹیسائز کر سکتا ہے یا اس میں کمی زیادہ کر سکتا ہے، بٹ وہ پورے کو نامکمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جب ریسرچ کریں گے تو آپ بھی ڈیٹا اور آپ بھی انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، تحلیل کریں گے اور میتھڈز کو استعمال کریں گے، تو آپ کی حجت اور براہین سے متصل ہو جائے گی آپ کی ریسرچ۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطوات کتابت البحث، بحث کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے کیسے شروع کریں گے، کیسے کیا کریں گے، کہاں سے کیا کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اختیار موضوع البحث، موضوع ہم سب سے پہلے تیار کریں گے، پھر خطہ بحث بنائیں گے، خطۃ البحث، پھر مصادر اور مراجع کو جمع کریں گے، کتابوں کو، پھر جمع المادہ العلمیہ و ترتیبها، ٹھیک ہے، پھر ہم پورے مادے کو، میٹیریل کو جمع کریں گے، پھر ہم اس کو ترتیب دیں گے۔ صیاغت البحث، پھر ہم بحث کو بنائیں گے، مطلب کہ ہم ریسرچ پرپوزل تیار کریں گے، تو اس میں مسودہ رکھیں گے اور مبیضہ رکھیں گے، جس کو ہم بولتے ہیں نا فیئر کاپی اور رف کاپی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، مسودہ رف ہو جائے گا، مبیضہ فیئر کاپی۔ المراجعہ والتدقیق، ہم دوبارہ اس میں ریویو کریں گے، دیکھیں گے۔ الاخراج النہائی، فائنل اس کو ہم وہ کر دیں گے۔ اس کے بعد مکمل ہمارا بحث مطلب لکھنا چالو ہو گیا، مطلب ہم کیا کریں گے، پہلے ٹاپک سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد پھر اس ٹاپک سے ہم مطلب کیا بنائیں گے، دیکھیں یہاں پہ خطہ بنائیں گے، اس کے بعد پھر جب خطہ تیار ہو جائے گا تو ہم وہ کتابیں ڈھونڈیں گے، پھر کتابوں کے ساتھ جب مل جائیں گے تو جو اور علمی مواد ہے اس کو ہم ترتیب میں رکھیں گے، پھر ہم اپنا مسودہ جس کو بولتے ہیں پرنٹ ریسرچ بنائیں گے، جس کو ریسرچ پرنٹ جس کو بولتے ہیں، جس میں ہم رف کاپی اور صف کاپی یعنی مسودہ مبیضہ بنائیں گے، پھر ہم اس میں دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، پھر اس کو آخر میں نکال دیں گے، مطلب ہم بس ہم لکھنا چالو کر دیں گے اپنا۔ اب یہ دیکھیں، اہم دعائم البحث الناجح، ٹھیک ہے، ایک اچھے ریسرچر ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اب دیکھیں، ہم لوگ یہ ہے وہ ہے اتنا ڈیپ جاتے ہیں، بھیا یہیں سے کوشچن آتا ہے۔ پچھلی بار یہی پوچھا تھا کہ ایک ریسرچر کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، جبکہ اس میں تھا مطلب آل آف دی ابو، اور اس میں کیا کیا پوچھا تھا، یہی پوچھا تھا، سعت و اطلاع الباحث، الدقہ والامانہ علمیہ، یہ بار بار آئے گا، جس کو ہم الموضوعیہ بولتے ہیں، یعنی آبجیکٹیویٹی آنا چاہیے آپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو سعت و اطلاع الباحث کہ آپ جو ریسرچر ہوگا وہ زیادہ مطلب نالجبل ہو، اطلاع الباحث نالجبل بندہ ہو، ایسا نہیں کسی کی فیلڈ میں کچھ بھی نہیں جانتا ویسے چلے آیا، نالجبل ہونا چاہیے۔ الدقہ والامانہ العلمیہ ہونا چاہیے، جس کو ہم ایتھیکل ویلیوز سے جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایتھیکل ویلیوز جس کو بول سکتے ہیں۔ ملکہ تذوق النصوص، ٹھیک ہے، نص کو سمجھنے کا، انڈرسٹینڈنگ کا، کمپرہنشن کا ملکہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے اپنی عبارت میں اور آپ نے کچھ اور سمجھ لیا اور آپ اسی پہ اپنا مطلب assumptions بنا کے اور اپنی ریسرچ کو وہاں پہ لا کے فائنڈنگ کر دی، رزلٹ نکال دیے، تو آپ کا غلط ہو جائے گا۔ القدرہ علی النقد والاستنباط، آپ کو قدرت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نقد پر، کرٹیسزم پر، استنباط پر، ٹھیک ہے، کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو اخذ کرتے ہیں، جیسے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں نا، آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا، اگر آپ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے کہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، یعنی ایک حدیث سے کتنے مسئلوں کا استنباط ہوتا ہے، ایک ہی حدیث ہوتی ہے کتنا نکالتے ہیں، تو یہ استنباط کرنا آنا چاہیے آپ کو، یعنی ایک بات سے کئی بات آپ کیسے پیدا کریں گے لاجیکل وے میں، ٹھیک ہے، حجج اور براہین کے ساتھ، تو القدرہ علی النقد والاستنباط ہوگا۔ تدعیم الآراء بالادلہ والبراہین، ٹھیک ہے، اپنے آراء کو سپورٹ کیسے کریں گے، دعم یا دعم مطلب سپورٹ ہوتا ہے، دعم مالی جس کو فائنینشیل سپورٹ بولتے ہیں، ازمہ مالیہ فائنینشیل کرائسس بولتے ہیں، تو یہ ٹرمینالوجیز بھی آپ دیکھتے رہیں۔ دیکھیں، تدعیم الآراء جو ہے بالادلہ والبراہین کی اپنی بات کو آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو حجت اور دلیل سے اس کو مزین کرنا ہے۔ الرغبہ والصبر، سمپل سی بات ہے بھیا، ایک لانگ ٹرم جرنی ہے، اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے کہ گھر سے نکلے اور مطلب مل گئی منزل، جیسا کہتے ہیں نا کہ احمد فراز نے کہا ہے کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، ہماری تیرے عمر بھر کوئی سفر میں رہا، تو یہاں پہ رغبہ اور صبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے انٹرسٹ ہونا چاہیے اور ٹھیک ہے پیشنس بھی ہونا چاہیے، دونوں ہونا چاہیے، تبھی آپ ریسرچ کر پاؤ گے۔ اتقان قواعد الکتاب والتحریر، جیسے اس میں ہوتا ہے نا فل اسٹاپ، کوما، یہ ساری چیزیں قواعد جو لکھنے کے اور تحریر کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ پہلے ہاتھوں سے بھی لکھ کے چل جاتا تھا، بٹ اب نہیں،
اب وہ زمانہ ہوا ہوا جب پسینہ گلاب تھا. ابھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ٹائپ کر کے دینا ہے. تو آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کو ہم بولتے ہیں نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ بھی اویئر ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ریسرچ ایک بار تیاری کی ہوگی تو آپ کو کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے. ہاں جو میتھڈولوجیز ہیں اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ الگ ووکیبلری نکال کے آپ کو دے دوں گا. چلتے ہیں الشروط الموضوعیہ للکتابہ. دیکھیں موضوعیہ مطلب کہ آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے. ہم نے پہلے ہی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ شروط الموضوعیہ للکتابہ. ٹھیک ہے, ریسرچ لکھنے کے لیے موضوعیہ مطلب کہ آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ کبھی بھی ٹھیک ہے بائسڈ نہیں ہوں گے, جانبدار نہیں ہوں گے, ان بائسڈ ہو کے غیر جانبداری کے ساتھ کام کرنا ہے. الثقافت الواسعہ والقراء والاطلاع. کیا کیا ہوگا؟ الثقافت الواسعہ مطلب آپ کو اچھی نالج ہو, اچھی زبانوں کا علم ہو, 2-3 زبانیں کم سے کم جانیں تو زیادہ اچھا ہوگا. والقراء والاطلاع, ٹھیک ہے پڑھنا لکھنا اور آپ کا نالج اچھا ہو, سب کچھ مطلب آپ کو بولتے ہیں نا ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے, جس کو ہم بولتے ہیں باصلاحیت, اپنی ہی زبان میں نہیں 2-3 زبانیں جانیں. ثقافت الواسعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے 2 سے 3 زبانیں جانیں گے, جس کو ہم ثقافت الواسعہ بولیں گے. جتنی زبانیں جائیں گے اتنا واسع ثقافت ہوگی آپ کی. اس لیے کہتے ہیں جتنی زبانیں آپ سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے اور آپ ماہر ہوتے جائیں گے. فہم الموضوع الذي يكتب عنه فهما جيدا, جس کے بارے میں لکھنا اس موضوع کو صحیح سے سمجھو. پہلے فہم الموضوع, اچھے سے سمجھنا ہے اس موضوع کو جس کے بارے میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. الایمان الصادق بالموضوع والاخلاص. الایمان الصادق بالموضوع والاخلاص, ٹھیک ہے یعنی جو موضوع آپ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس موضوع سے آپ کا مطلب دل سے لیں. ایسا نہیں کہ زبردستی کسی نے تھما دیا تو آپ زبردستی لکھ کے دے رہے ہیں, تو اس میں مزہ کہاں آئے گا؟ آپ دل سے پھر پی ایچ ڈی کرو گے ہی نہیں, وہ جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ آئے گا ہی نہیں. والاخلاص فی تناولہ, اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو مکمل کرنے میں آپ کا مطلب سنسیئر ہونا ضروری ہے. آپ سنسیئرلی کسی کام کو کریں گے اخلاص کے ساتھ, تو آپ کو موضوع جو لینا ہے اس میں پورا ایمان اور پورے یقین کے ساتھ کہ ہاں میں یہ موضوع مجھے اچھا لگتا ہے, اس میں ہم کر پائیں گے. ایسا نہیں کہ زبردستی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کے اس میں اچھا بننے کے لیے موضوع لے لیا, انٹرسٹ ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مراعات مقتضى حال المخاطب به, اس میں کیا رکھنا ہے آپ کو لکھتے وقت کی جو حال المخاطب ہے یعنی جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں ان کے حالات کا آپ کو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ ان کا کیا تقاضا ہے اس کی رعایت کرنی ہے جس سے آپ مخاطب کر رہے ہیں. اب مان لیے آپ اگر اکیڈمک ریسرچ لکھ رہے ہیں اور آپ لا کے سائنٹیفک ورڈ اور اکنامیکل وہاں پہ ڈالیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا فیلڈ ہے, تو جس سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں جس کے لیے کس کے لیے آپ اکیڈمک فیلڈ میں ریسرچ لکھ رہے ہیں تو وہ زبان استعمال کریں. ٹھیک ہے, لٹریری فیلڈ میں لکھ رہے ہیں تو وہ زبان استعمال کریں, اکنامیکل فیلڈ میں تو وہ زبان استعمال کریں. تو مخاطب کا خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے اتقان قواعد اللغہ والاملاء, ٹھیک ہے یعنی املا اور لغہ یہ آپ کو بہت اچھے سے اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے, ایکوریٹ ہونا چاہیے. لغہ کے قواعد گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے املا وہ بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ایک بار پوچھیں گے یہ تو املا تو آتا ہے, اتنا پہنچ کے کس کو نہیں آتا ہے, تو ہم مکتب میں پڑھا کرتے تھے. نہیں بھیا, پچھلی بار جینو میں پوچھا تھا ذالک الکتاب, ایک منٹ ایسے دیا تھا ذالک الکتاب, اور دیا تھا یہ ایسے دیا تھا ذالک, ایسے دے دیا تھا. اور قرآن مجید کی آیت دی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کو لکھ دیا تھا ذالک. اب پوچھا تھا کہ یہ والا صحیح, یہ والا صحیح ہے. اب لوگ کنفیوز آ گئے, کچھ لوگ اس کو بھی صحیح کر دیا, کچھ لوگ اس کو بھی صحیح کر دیا. بیسیکلی زال پہ کھڑا زبر ہوگا, زال کے بعد الف نہیں ہوگا, اور یہ ایسے ہوگا ذالک, یہ صحیح جواب ہوگا. ٹھیک ہے, ذالک ہوگا ایسے, اس پہ ایسا رکھیں گے اور ایسے, یہ والا صحیح جواب ہوگا. اب کچھ لوگوں نے ذالک والا اس کو بھی صحیح کر دیا, دیکھا نہیں فٹ سے مار دیا صحیح, ایسے ہی ذالک بھی مار دیا. یہ بھی سب غلط ہے. ٹھیک ہے, جو صحیح ہوگا صرف یہی والا ہوگا جس پہ ذال کے بعد الف نہیں ہوگا اور اس پہ کھڑا زبر ہوگا. تو املا بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے. سیاقت البحث, کیسے آپ اب بحث کو تیار کریں گے, کس طریقے سے, جیسے ہم نے وہاں تک دیکھے تھے. اب اس کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھتے ہیں. دیکھیں المسودہ المبیدہ, پہلے آپ رف کاپی پھر آپ فیئر کاپی بنائیں گے, فیئر پرنٹ جس کو بولتے ہیں. کتابت صلب البحث, صلب البحث لکھیں گے کہ اصل جو مطلب موضوع اس کو ہم ہڈی بولتے ہیں, صلب مطلب اصل لکھیں گے جو بحث کا ہے مین. اس کے بعد خاتمۃ البحث لکھیں گے, پھر مقدمہ لکھیں گے. اس کے بعد علامات الصیاغہ الجیدہ, کہ کس طریقے سے علامت ہے اچھے, مطلب اس کو صیاغہ مطلب اس ڈھانچے میں ڈھالنے کی جو علامتیں ہیں کیسے اس کو ڈھائیں گے, کس طریقے سے ہوگا. الفصل بین رائے البحث و رائے غیرہ, مطلب کہ آپ اگر اچھا سا ریسرچ اپنا تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا یا کیا کیا نشانیاں ہیں اس کی. اس میں سے یہ ہے کہ آپ کو
فصل رکھنا ہے، ایک الگ الگ رائے قائم کرنی، مطلب اپنے رائے، باحث کی رائے اور دوسروں کی رائے کو الگ ہونا چاہیے. یعنی جیسے مان لیا کہ فلاں جاحظ کی یہ رائے ہے اس کے بارے میں، اب میں نے وہ پڑھا اور اس سے میں اپنی رائے یہ پیدا کرتا ہوں، میں یہ بناتا ہوں، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ پتہ چلے جاحظ کا کون ہے اور آپ کا کون ہے. پتہ چلا کہ آپ والا جاحظ کا، جاحظ والا آپ کا ہو گیا، تو اس میں گڑبڑ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آپ کو فصل رکھنا ہے اپنے باحث جو ریسرچر ہوگا اپنی رائے اور دوسرے کے رائے میں. الابتعاد عن الجزم والتاکید، ٹھیک ہے، جزم اور تاکید سے بچنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ازمپشنس ہوتا ہے، فرضیات ہوتا ہے، جس میں آپ ایک فائنڈنگ کو تلاش کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو آپ اس میں ایسا نہیں کہیں کہ مطلب نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. مطلب ایسا ممکن ہے، يمكن لنا ان نقول هكذا، يمكن لنا ان نفعل هكذا، يمكن لنا ان هذا الامر هكذا یا ليس الامر هكذا. تو یہاں پہ مطلب امکانیات دکھانے ہیں آپ کو، بہت زیادہ آپ کو جزم اور کہ تاکید نہیں لانی ہے کہ نہیں 100% ایسا ہوگا، اس لیے کہ 100% کبھی کبھی صحیح نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ جزم اور تاکید سے آپ کو دوری اختیار کرنی ہے. دعم الاقوال بالادلہ والبراہین، اور جو بھی آپ بات رکھیں گے اس کو اپنے، ٹھیک ہے، دلیلوں سے اور اپنی براہین سے اس کو کیا کریں گے، سپورٹ میں رکھیں گے. مطلب کہ حجت، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو بات دلیلوں سے کریں تو رد ہوتی ہے، ان کی ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. تو یہاں ایسا کوئی بات نہیں بھیا، آپ کو دلیل سے ہی بات کرنی پڑے گی، وہ سب یہاں گیا. اس کے بعد تجنب الاستطراد، استطراد سے آپ کو بچنا ہے. یعنی کوئی چیز آپ بار بار لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کو مطلب جس کو کہہ سکتے ہیں استطراد بولتے ہیں. آپ کو استطراد سے بچنا ہے. استطراد بولتے ہیں کہ مطلب جرجانی کا کہنا ہے کہ آپ ایک کلام کو یہاں ذکر کریں لیکن اس کا ایک دوسرا مقصد ہو یا دوسرا اس کا رخ ہو، وہ بھی ذکر کر دیں. یعنی آپ کو ذکر کرنا تھا کون سا، مان لیا کہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ادب کے، لیکن ادب کے اندر آپ نے پھر سیاست بھی لا دیا زبردستی کا. تو ایک ہی پوائنٹ کو ذکر کریں، ایک وجہ کو دوسرے وجہ سے نہ جوڑیں. یا اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی گیا تھا شکار کرنے، یا وہ گیا تھا آدمی بندہ شکار مطلب ٹہلنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، اب وہ شکار کر کے چلا آیا. تو اب وہ گیا تھا کیا کرنے، کر کیا لیا. یا بندہ گیا تھا شکار کرنے کچھ اور لے کے چلا آیا کچھ اور. تو ایسا نہیں کرنا، یعنی بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اسی کو لائیں، اس بات کے ضمن میں کوئی دوسری بات نہ داخل کریں. تو استطراد سے آپ کو بچنا ہے. الوضوح و سلامت اللغہ، ٹھیک ہے، زبان کی سلامتی یعنی اس کو صاف ستھرا ہونے میں اور وضاحت میں آپ کا بہت ضروری، اس لیے کہ ایسی کوئی لینگویج نہ استعمال کر دے کہ وہ بہت زیادہ ایمبیگوس ہو، جس کو بولتے ناٹ کلیئر یا جس کو بولتے پیچیدہ ہو. الموضوعیہ، جس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں، آبجیکٹیویٹی اندر ہونی چاہیے. المقدمہ والخاتمہ کیسا ہوگا، عناصر المقدمہ تحدید موضوع البحث، بیان اہمیتہ، تحدید اسباب اختیار الموضوع. اسی طریقے سے بیان الدراسات السابقہ، اسی طریقے سے تحدید المنہج المتبع فیہ. یعنی اس میں جب آپ اپنا یہ سینوپسس بناؤ گے، سینوپسس جب آپ لکھو گے جس کو مقترح البحث بولتے ہیں، سینوپسس جب لکھو گے آپ تو اس میں یہ چیز آئے گی. ٹھیک ہے، مقترح البحث جس کو بولتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو. لیکن اس کو لکھیں گے کیسے، دیکھیں مقدمہ اور خاتمہ کیسے لکھیں گے. آپ کو عناصر المقدمہ، تحدید موضوع البحث، بیان و اہمیت ہو، مطلب پہلے آپ بتائیں گے ہمارا موضوع ہے اور ہمارا اس وجہ سے ہم نے اس کو لیا ہے، پھر اس کی اہمیت بتاؤ گے. اس کے بعد پھر سبب اختیار الموضوع بتاؤ گے. پھر دراسات السابقہ فی موضوعہ، مطلب جس کو ہم بول سکتے ہیں ریویو لٹریچر. ٹھیک ہے، یہ نوٹ آپ کو بہت لگتا ہے بہت شارٹ ہے، بٹ نہیں، سب کچھ اس میں اس نے سمیٹ دیا ہے. آپ دیکھیں تو اس کو بیانات الدارسہ السابقہ فی موضوع، اس کو ریویو لٹریچر بولیں گے. اس کے بعد تحدید المنہج المتبع فی، جس کو ہم ریسرچ میتھڈ سے بولیں گے، یعنی کون سا ریسرچ میتھڈ استعمال کرو گے وہ بتانا ہے. تو آپ کو کیسے ریسرچ پرپوزل بنانا ہے، آپ کو پہلے مقدمہ، موضوع البحث، بیان و اہمیت ہو، تحدید اختیار اسباب اختیار الموضوع، تحدید الدراسہ السابقہ، ریویو لٹریچر، اور منہج یا میتھڈولوجی آپ یہاں بتاؤ گے. عناصر الخاتمہ میں کیا ہوگا، نتائج ہوگا اور توصیات ہوگا، جو آپ کرنا چاہتے ہو یا کسی کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہو. تو یہ بات ہو گئی مطلب ریسرچ پرپوزل کے بارے میں کہ کیسے آپ لکھو گے. ٹھیک ہے، سیم اسی چیز کو یہاں بھی ریپیٹ کیا ہوا، یہاں پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو یہ نوٹ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو میسج کر سکتا ہوں، آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج سکتا ہوں، یا جہاں چاہیں میں بھیج دوں گا. آپ مجھے میسج کر دینا ایک کمنٹ باکس میں، یا مجھے چاہیے جیسا بھی. تو تھینک یو، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے ایز اے پوائنٹ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ میں بہت زیادہ ڈیپ سے پڑھاؤں گا تو اتنا کم وقت میں اتنی ساری باتیں آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. اور جہاں تک میں میتھڈولوجی میں جو
ٹرمینالوجیز ہیں، یعنی ریسرچ میتھڈولوجی کی جو ٹرمینالوجیز ہیں اس پہ میں الگ ویڈیو انشاءاللہ جلدی ہی لانچ کر دوں گا، 1 سے 2 دن کے اندر، یعنی ایگزام سے پہلے وہ آپ کو مل جائے گی. تو اس کے لیے فکر نہ کریں، اس کو پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ اگر چاہیں تو میرے پاس بہت سارا آرٹیکل ہے، میں اس کو بھی بھیج سکتا ہوں، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.